عراق میں دریائے دجلہ کے کنارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ مدفون تھے۔ عراق کے حکمران شاہ فیصل اول کے دور تک وہ وہاں دفن رہے۔ ایک دن شاہ فیصل نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے شاہ فیصل اول سے فرمایا، میری قبر میں پانی اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر میں نمی آنا شروع ہو گئی ہے، اس لیے آپ ہم دونوں کو یہاں سے منتقل کر دیں اور دریا سے کچھ فاصلے پر یہاں سے دفن کر دیں۔ صبح ہوئی تو بادشاہ اپنے روزمرہ کے معمولات میں مصروف رہا اور خواب بالکل بھول گیا۔ دوسرے دن حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے خواب میں پھر یہی بات دہرائی اور شاہ فیصل پھر بھول گیا۔ تیسری رات عراق کے مفتی اعظم کے خواب میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ آئے اور فرمایا، ہم 2 راتوں سے بادشاہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سے نکال کر دوسری جگہ دفن کرو، مگر وہ ہر روز بھول جاتا ہے۔ آپ بادشاہ کو متوجہ کریں اور ہمیں یہاں سے منتقل کریں۔ مفتی اعظم صبح اٹھے اور بے حد پریشان ہوئے اور فوری طور پر وزیر اعظم سعید پاشا سے فون پر بات کی اور انہیں تمام خواب سنایا۔ وزیر اعظم سعید پاشا مفتی اعظم کو لے کر شاہ فیصل کے پاس چلے گئے۔ شاہ فیصل نے مفتی اعظم کی بات سن کر تصدیق کی کہ وہ بھی 3 راتوں سے ایسا ہی خواب دیکھ رہے ہیں۔ مفتی اعظم نے بادشاہ پر زور دیا کہ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزارات کی جگہ فوری طور پر تبدیل کر دی جائے، لیکن شاہ نے تجویز دی کہ پہلے اس بات کی تصدیق کر لینی چاہیے کہ آیا دریا کا پانی ان کے مزارات کی طرف آ بھی رہا ہے یا نہیں۔ چنانچہ محکمہ تعمیرات نے دریا سے 30 فٹ کے فاصلے پر بورنگ کی اور ٹیسٹ لیے۔ اس موقع پر مفتی اعظم عراق ساتھ موجود رہے، لیکن جو رپورٹیں سامنے آئیں اس میں پانی کا مزارات کی طرف آنا تو درکنار نمی تک ثابت نہ ہو سکی۔ لیکن اسی رات حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے خواب میں بادشاہ سے اپنا مطالبہ دہرایا، لیکن چونکہ ماہرین تعمیرات کی رپورٹیں بادشاہ کو مل چکی تھیں، اس لیے اس نے محض خواب سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ اگلی رات حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ مفتی اعظم کے خواب میں آئے اور سختی سے کہا کہ پانی ہمارے مزارات میں گھسا چلا آ رہا ہے، آپ پرواہ نہیں کر رہے، ہمیں فوری طور پر منتقل کیا جائے۔ مفتی اعظم اسی وقت گھبرائے ہوئے شاہ فیصل اول کے پاس پہنچے اور انہیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ بادشاہ نے اس موقع پر جھنجھلاہٹ کا اظہار کیا اور کہا کہ مفتی صاحب، آپ ماہرین کی رپورٹ ملاحظہ کرنے کے بعد مجھے کیوں پریشان کرنے چلے آئے ہیں؟ مفتی اعظم عراق نے کہا، لیکن رپورٹوں کے باوجود مجھے اور آپ کو برابر حکم دیا جا رہا ہے۔ میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ ان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزارات کھلوا دیجئے۔ بادشاہ نے اس پر خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بہتر ہے کہ آپ فتویٰ دے دیجئے۔ چنانچہ فتویٰ دینے کے ساتھ ہی سرکاری طور پر اعلان کر دیا گیا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ظہر کی نماز کے بعد حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کے مزارات کھولے جائیں گے اور انہیں دوسری جگہ دفن کیا جائے گا۔ اشتہارات اخبار میں شائع کروا دیے گئے اور اس اطلاع کے ساتھ ہی دنیائے اسلام میں کھلبلی مچ گئی۔ دنیا بھر کی نشریاتی کمپنیاں اور اخباری نمائندے عراق پہنچنا شروع ہو گئے۔ چونکہ موسم حج تھا، اس لیے حکومت عراق نے مسلمانان اسلام کی اپیل پر حج کے بعد مزارات کھولنے کی اپیل منظور کر لی۔ اب صورتحال یہ بنی کہ پوری دنیا سے عراق کے بادشاہ کو تار اور ٹیلی فون آنا شروع ہو گئے کہ مزارات کھولنے کی تاریخ بڑھائی جائے تاکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جنازوں میں شرکت ہو سکے۔ لیکن دوسری طرف حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا تقاضا بڑھ رہا تھا کہ ہمیں جلدی منتقل کرو۔ آخرکار وہ دن آ گیا جس دن اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبروں کی منتقلی کا منظر دیکھنے کے لیے کم و بیش 5 لاکھ افراد عراق میں جمع ہو گئے۔ اس موقع پر غیر مسلم بھی اس عجیب و غریب صورتحال کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے پہنچ گئے اور غیر مسلموں کی ایک کثیر تعداد بغداد میں جمع ہو گئی۔ حکومت عراق نے کسٹم، ویزا اور کرنسی وغیرہ کی پابندیاں ختم کر دیں۔ دنیا اسلام کے سرکاری وفود کے علاوہ مصر کے بادشاہ بھی جنازے میں شرکت کے لیے آ گئے۔ شاہ عراق، معززین اور حکومت کے عہدیداروں کے علاوہ 5 لاکھ افراد کی موجودگی میں
مزارات کو کھولنے کا اہتمام کیا گیا۔ اللہ کے حکم سے مزارات کو کھولا گیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی قبر پاک میں پانی اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک میں نمی آ چکی تھی۔ انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غلاموں کے پاک جسموں کو قبروں سے نکالا گیا۔ دونوں اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک جسموں کو عراق کے شاہ فیصل اول، وزیر اعظم سعید پاشا، مفتی اعظم عراق اور مصر کے شہزادہ فاروق نے شیشے سے بنوائے گئے ایک خاص تابوت میں اپنے ہاتھوں سے منتقل کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو چہروں سے کفن ہٹائے گئے تو لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ دونوں صحابہ اکرام کے پاک جسم بالکل محفوظ تھے۔ آنکھیں کھلی ہوئی تھیں جیسے وہ سب کچھ دیکھ رہے ہوں۔ سر اور داڑھی کے بال بالکل محفوظ تھے، حتیٰ کہ کفن تک صحیح حالت میں تھا۔ کوئی نہ کہہ سکتا تھا کہ یہ 1300 سال پہلے کے انسان ہیں۔ ان کی چشمان مقدس یعنی آنکھوں میں نور الہی کی ایک ایسی واضح چمک تھی کہ کوئی شخص لمحہ بھر کے لیے بھی انہیں نہ دیکھ سکتا تھا۔ اس موقع پر حکومت عراق کی فوج نے سلامی دی۔ جنازے کے بعد دونوں اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بغداد سے 30 میل دور سلمان پارک میں اسلام کی ایک اور عظیم المرتبت ہستی جناب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس دوبارہ دفن کر دیا گیا۔ اس معجزے نے ڈاکٹروں، سائنسدانوں اور فلسفیوں کو حیران کر دیا۔ وہ سب حیران اور سحر زدہ تھے۔ ایک جرمن ماہر طبیعیات جو اس میں کافی دلچسپی ظاہر کر رہا تھا، 1000 سال سے دفن لاشوں کے حالات سے اتنا متاثر ہوا کہ فوراً مسلمان ہو گیا۔ اس کی پیروی میں بہت سے عیسائی اور یہودی بھی اسلام کی دولت سے سرفراز ہوئے اور عراق میں یہ سلسلہ دیر تک چلتا رہا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ وہ جلیل القدر صحابی تھے جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک آنے والے فتنوں کی تفصیل، منافقین کے نام اور ان کی شناخت بتا رکھی تھی۔ اسی لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رازدار بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی شخصیت کے بارے میں تذکرہ ہم آنے والی ویڈیوز میں کریں گے انشاءاللہ۔